سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کے بہت ہی دھڑکتے دل نوجوان اور ہمارے دوستوں بزرگوں، یقیناً یہ وقت آزمائش کا ہے، لیکن مایوس ہونے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا، اللہ کی ذات سے کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ دو چیزیں اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں، ایک تو یہ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ ہمارے ہر غلطی کو، ہر خطا کو اگر ہم صدق دل کے ساتھ توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور دوسری بات جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ذکر کیا تھا اور اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جب یہ یوسف علیہ السلام کو اور تلاش کر کر کے تھک گئے تھے، مایوس سی ان کی طبیعت میں چھا گئی تھی، تو اس وقت فرمایا میرے بچوں لا تیأسوا من روح اللہ۔ یہ یوں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے، آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی ذات سے کبھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اس لیے کہ اللہ کی ذات سے مایوس ہونے والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں، اللہ پہ یقین نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ذات سے مایوس ہوتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم بس دوسروں کی طرف انگلی دکھاتے رہیں، یا ہم صرف مشورے دیتے رہیں، یا یہ ہے کہ ہم خود اپنے آپ کو عمل کے میدان میں لانے کا وقت آ گیا ہے؟ قرآن مجید کی یہ آیت سن کے جائیے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے جائیے۔ میرے رب نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ رب ذوالجلال کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک کہ قوم اپنی حالت کو بدلنے کی فکر نہیں کرتی۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ آ کے ہم کو بدلیں گے، ہم یہ سوچیں کہ وہ آ کے بدلیں گے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، ہمارا نام و نشان مٹ جائے گا، ہمارا کوئی وجود نہیں رہے گا، اگر ہم اپنے آپ کو بدلنے کی فکر نہ کریں اور دوسروں کو بھی بدلنے کے سلسلے میں صرف ہم سوچتے رہ جائیں گے، دوسرے لوگ اپنا کام کرتے چلے جائیں گے۔ اس لیے وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں۔ حضرت جبرائیل امین آ کے اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ارے مجاہد علی بابا صاحب اٹھئے، ارے صادق صاحب اٹھئے، عبد الحفیظ صاحب اٹھئے، شفیع اللہ صاحب اٹھئے، یہ کسی کو اٹھانے والے جبرائیل امین نہیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو اٹھنا ہے اور اٹھ کے بیدار ہو کے ہم سب کو ملت واحدہ کی طرح کام کرنا ہے۔ یہ جماعت وسط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم ایک وسط جماعت کی طرح، نہ بالکل گئے گزرے حالت میں، نہ یہ ہے کہ آپے سے باہر ہو کے ہم کام کریں گے، بلکہ ہم مشوروں سے متحد ہو کر اتحاد کے ساتھ آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے انشاءاللہ کام کریں گے۔ انشاءاللہ میرے رب کی مدد ضرور آئے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ حضرات صحابہ نے بھی اپنی قربانی اس وقت پیش کی تھی پہلی جبکہ وہ روزے کی حالت میں تھے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، قسم پرسی کے حالت میں تھے۔ میرے نبی نے ایک طرف تیاری بھی کی تھی تو دوسری طرف دعاؤں میں بھی اپنے آپ کو لگایا تھا۔ چھپر میں جب دعا کر رہے تھے، کبھی رکوع میں تو کبھی سجدے میں تو کبھی کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے دعا کر رہے تھے، اے میرے رب یہ 313 کی جماعت ہے، اگر یہ ہلاک ہو جائے گی تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب ذوالجلال سے اتنی منت سماجت کے ساتھ دعا کیا تھا۔ حضرت ابو بکر باہر تھے، پکار کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، اے میرے نبی، اے میرے محبوب، بس کیجئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے
یہ بتا دیا کہ ایک طرف آپ کو تیار بھی ہونا ہے، اپنے آپ کو جگانا بھی ہے، دوسری طرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا بھی ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال ہمارے لیے آج تیار ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھداری جان کر اور دور اندیشی اور حکمت سے بھی کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پہ بھروسہ رکھ کر اور اللہ پہ یقین رکھ کر اور اللہ کی ذات سے مایوس ہوئے بغیر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں اتحاد اتفاق پیدا فرمائے، ہر قسم کے بغض سے ریاکاریوں سے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، غلامی سے آزاد کرانے کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، غمخواری کا مہینہ ہے، اور ہم تمام کو چاہیے کہ اس مہینے کے جو بھی صفات ہیں، تراویح کے بعد کے خطبات میں، جمعہ کے خطبات میں، اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب کے ذریعے سے جو بھی ہم نے سنا ہے علماء کے ذریعے سے، ایک ایک پوائنٹ پر ہم عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ملک کے جو حالات ہیں یہ تمام لوگوں کو معلوم ہے، لیکن ان حالات سے ہم کیسے اوپر آنا، کیسے ہم خود مختار بننا، کیسے باعزت امت بننا ہے، شہری بننا، یہ ایسے چند سبجیکٹس ہیں جس پر ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ ہم تمام کو معلوم ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی بہانے سے امت مسلمہ کو، اقلیتوں کو، پسماندہ طبقات کو، مظلوموں کو ستایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے پاس ایکشن پلان کیا ہے؟ ہم کتنا متحد ہیں، کتنے ریسورسز ہمارے پاس ہیں، کتنے دن کا ہمارے پاس رفاہی پیکیج ہمارے پاس ہے، وکلا کی لیگل کمیٹیوں کی کتنی ٹیمیں ہمارے پاس ہیں، کتنا بہترین پبلک ریلیشن ہمارے پاس ہے، آفیسرز کے ساتھ کتنا ریلیشن ہے، مختلف جماعتوں کے ساتھ کتنا نیٹ ورک ہے، اور ملت کے اندر جتنے بھی ریسورسز ہیں وہ ریسورسز کا صحیح استعمال کہاں تک ہو رہا ہے۔ یہ ایسے سبجیکٹس ہیں جس پر تمام پارٹیوں کو، تمام علماء کرام کو، تمام NGOs کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم ماتم کریں گے، صرف مایوسی کا مظاہرہ کریں گے تو آئندہ آنے والے دن اور خطرناک ہوتے چلے جائیں گے۔ ہم تمام کو ضروری ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے جو اختلافات ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہمارے اندر دوریاں ہیں، وہ تمام دوریوں کو چھوڑ کر، نفرتوں کو چھوڑ کر، ڈسٹینس کو چھوڑ کر ہم اتنا متحد ہو جائیں جس طریقے سے شیشہ پلائی ہوئی ایک دیوار ہو جاتی ہے۔ الیکشن آئیں گے، الیکشن جائیں گے، کوئی لیڈر بنے گا، کوئی اتر جائے گا، کوئی اسکیم آئے گی، کوئی اسکیم چلے جائے گی۔ ہم اسکیموں کے لیے جینا بند کریں، کسی کو لیڈر بنانے اور اسے اتارنے کے لیے جینا بند کریں۔ ہم ایک مقصد کے تحت اپنی زندگی کو ہم گزارنا ہے۔ سب سے بڑا مقصد دنیا میں اس امت کو مبعوث کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ اب اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کے اوپر بہت بڑا ریسرچ ہوا ہے، بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، بہت بڑے بڑے خطبات ہمارے سامنے ہیں، لیکن عمل پیدا یہ کہاں تک ہے؟ ہمارا ایک طبقہ ہے صرف عبادتوں کے اندر منہمک ہے، اور ایک ہمارا طبقہ ہے صرف خدمت کے اندر لگا ہوا ہے، اور ایک ہمارا طبقہ ہے صرف بزنس کی طرف لگا ہوا ہے۔ ہمارا ایک اور طبقہ بھی ہے یہ پوری زندگی کو کھیل کود بنا کر رکھ دیا۔ لیکن آج ہمیں میڈیا کے اندر اچھے پینلسٹ کی ضرورت ہے، اور کورٹ کے اندر اچھے ججز اور اچھے وکلا کی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے اچھے بزنس مین کی ضرورت ہے، اچھے ڈونرز کی ضرورت ہے، اچھے امام و خطیب کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے اچھے نوجوانوں کی، خدمتگار نوجوانوں کی ٹیم کی بھی ضرورت ہے، اچھے اسٹوڈنٹس کی بھی ضرورت ہے، اور اسی طریقے سے یہ تمام چیزیں مل کر یہ سوسائٹی اور امت بنتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جو بھی حالات ہیں ان حالات سے ہم مایوس نہیں ہوں گے، ہم پریشان نہیں ہوں گے، ہم جکت نہیں ہو جائیں گے، ہم مضبوط ہو کر اللہ کی رسی کو، کلام پاک کو، اور علماء کی رہبری کو، اور ہمارے اندر جو بھی ریسورسز ہیں، ٹیلنٹ
قیامت تک ہمارا رہے گا. ہمارے اندر ایک چیز ہے کہ میرا تو عمر ہوگی، میں تو بزنس مین ہوں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو یہ چیزوں میں نہیں آ سکتا. نہیں، ایک نہ ایک دن یہ ہندوستان ہم چھوڑ کے جائیں گے. تو کون سا ہندوستان ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں پر کھانے کی آزادی نہیں، بولنے کی آزادی نہیں، پہننے کی آزادی نہیں، اور اس طریقے سے پڑھنے کی آزادی نہیں. ایسی غلام ہندوستان میں اگر ہماری نسلوں کو ہم چھوڑ کے جائیں گے تو پھر آئندہ نسلوں کی حالت کیا ہوگی؟ کتنی مایوسی کے ساتھ، مجبوری کے ساتھ وہ اس ملک میں جینا پڑے گا. اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کر متحد ہو کر اور ایک دوسرے کو ایڈجسٹ کرتے ہوئے، برداشت کرتے ہوئے ہم ایک لمبے سفر کی تیاری شروع کریں گے. تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں.